اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بیان کروں گا صدقہ دینے کے فائدے اور صدقہ دینے کے طریقے، صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ بھی بیان کروں گا کہ صدقہ نہ دینے کا کیا نقصان ہے، اور کون سی چیز صدقے میں دے سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں دے سکتے۔ ایک بار ایک کسی عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس عابد شخص نے اس شیطان سے پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، عابد کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ عبادت گزار کو، جو اللہ کا ولی ہو۔ تو اس عابد نے پوچھا شیطان سے کہ تمہارے کتنے دوست ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے بہترین دوست ہیں، ایک جو شراب پیتا ہو میرا بہت اچھا دوست ہے، اور دوسرا جس کو بہت غصہ آتا ہو وہ بھی میرا بہت اچھا دوست ہے، اور تیسرا جو بخیل ہو، کنجوس ہو، وہ بھی میرا بہت پیارا دوست ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو شیطان نے کہی وہ بہت سبق آموز ہے ہم سبھی کے لیے۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر یہ تینوں عادتیں اور تینوں باتیں کسی انسان میں پوری ہوں تو پھر وہ میرا استاد ہوتا ہے اور میں اس کا شاگرد بن جاتا ہوں۔ یہ اتنی بری چیزیں ہیں، اللہ نہ کرے کسی میں نشے کی عادت ہو، غصہ نہ ہو، بخیل نہ ہو۔ اگر کسی میں یہ ہو تو وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر نماز کا حکم دیا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ اس کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، 9 بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ ہے مردوں کے لیے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ ایمان والی عورتیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مرتبہ مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ تو فرض ہے، وہ جو دیتا ہے وہ تو فرض ہے، اور اس لفظ کے ساتھ عام ترغیب ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے، کہ اللہ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے اور بہت بہترین ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، احسان ہے۔ یہاں کسی انسان کی عقل اور تدبیر یہ اسی وقت پھلتی پھولتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال ہوتی ہے، ورنہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ پورا حساب کر کے علماء سے پوچھ کے زکوٰۃ کو ضرور ادا کریں، اور جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ اور ایک بات، فقیری میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو فرمایا میرے آقا کریم نے تنگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہترین شکل ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے،
ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں زیادتی اور برکت بھی ہوتی ہے، اور فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہونا بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال میں برکت ہو، اور دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بری موت سے حفاظت بھی ہوتی ہے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت ہوگی، اور قیامت کی آگ برساتی گرمی میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈا سایہ بھی عطا کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو صرف کالے بکرے کو ذبح کر کے صدقہ کرتے تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی کو اگر آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں صدقے کی نیت سے تو وہ بھی صدقہ ہے، لیکن سب سے بہترین صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ضرورت کو پوری کرنا، جو اس کی عین ضرورت ہو اسے پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائیوں، سردی ہے، سردی میں اگر کوئی اتنا غریب ہے یا کہیں یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، اور گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اور یہ ہے بھی عین فطرت کے مطابق، تو آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے گرم کپڑے لے دیں۔ کسی کے پاس جوتا نہیں، اس کو جوتا لے کر دے دیں۔ کسی کے پاس کھانا نہیں، اس کو آٹا لے کر دے دیں۔ اور اگر کوئی کسی مصیبت میں پریشانی میں پھنسا ہوا ہے اور آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ اس کو نجات دلا سکتے ہیں، تو یقین کیجئے یہ والا عمل اور یہ والا صدقہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوگا۔ تو یقیناً میرا اللہ بھی آپ کو وہاں سے نکالے گا جہاں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ بخیل جو کنجوس ہوگا وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اور سخی ایسا ہوتا ہے جس سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ اس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے جو سخی ہو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا، صفوان بن امیہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ اسلام اور سخاوت، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اس کو خوبصورت بناؤ 2 چیزوں کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ اللہ نے ہمیں پسند کیا کہ ہمیں اسلام عطا کیا، اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کا ہماری انسانی سوچ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، شاید قیامت کے دن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھیں گے تو پھر بھی شاید ہمیں اس کا ادراک مکمل نہ ہو۔ اور دوسرا، حیا کو پسند فرمایا میرے آقا کریم نے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ صدقہ دینے کی فضیلت، اور صدقہ کس کو دینا چاہیے، اور صدقہ میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور ایک بات، صدقہ کرتے وقت لوگ چند غلطیاں کرتے ہیں جو کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے، یعنی کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی چاہے ہو
تو وہ دیکھ کر آگ سے بچو. کس آگ سے؟ جہنم کی آگ سے. اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے آگ کو پانی. اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے، سبھی کے ساتھ ہوتا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور اللہ نے جس کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا تو معاذ اللہ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. صدقہ یقیناً مال کو بڑھاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، تو صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو آپ سے ختم کر دے گا. اور صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے؟ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگ صرف بکرے کا صدقہ دیتے ہیں، یا بہت سارے کہ مرغی کا صدقہ دے دیا اور دال صدقے میں دے دی، یا انڈے وغیرہ کا صدقہ بھی نکالتے ہیں. حالانکہ اگر اس کے متبادل جو رقم بنتی ہے، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے گوشت کا صدقہ دوں گا، اور اگر جو اس کی رقم بنتی ہے اس کے متبادل وہ کوئی اور چیز بھی خرید کر صدقہ دی جا سکتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ بضد ہوتے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ گوشت دینا ہی سب سے افضل ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو گوشت لے لیتے ہیں اور بعد میں پرندوں کو کھلاتے ہیں، یا پھر دریا اور نہروں میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ قبرستانوں میں پھینک دیا جاتا ہے کوئی بھی کھانے کی چیز صدقہ لے کر، یا کسی ویران جگہ پہ کہ کوئی بھی کھائے گا تو یہ بہت افضل صدقہ ہے. اور بعض اوقات چھتوں پر بھی گرا دی جاتی ہے کہ یہ پرندے کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہوگا. تو میرے عزیز بھائیو، سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر کسی بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے علاج کے لیے کسی اور جگہ پہ، یا اسے کوئی بل وغیرہ پے کرنے ہیں، تو آپ اسے بکرے کا گوشت دے کر صدقہ کریں اور کہیں نہیں میں نے یہی دینا ہے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. ہاں، آپ کا صدقہ تو ہو گیا لیکن وہ افضل صدقہ نہیں بن سکا، کیونکہ جس ایسے شخص کو آپ نے کسی اور چیز سے مدد کر دی، کہ کوئی بیمار ہے اس کو پیسے چاہیے دوائی کے لیے، یا کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو میرے عزیز بھائیو، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہ ہی دینا سب سے افضل ترین صدقہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی دال دے دی، کسی نے کچھ اور کھانے کے لیے دے دیا، اناج لے کر دے دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے افضل صدقہ جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا، جو آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کہ جس کو جو ضرورت ہو، پیسوں کی ہو، علاج معالجے کی ہو، کپڑوں کی ہو، تو وہ ضرورت آپ پوری کر دیں. اور اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ اور ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوتے ہیں، لیکن آپس میں کسی رنجش کی وجہ سے یا ویسے کسی وجہ سے وہ وہاں پر صدقہ نہیں دیتے، اور کسی دور دراز یا کسی انجان آدمی کو صدقہ دے دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ دینے کا ثواب ہے، اور اگر وہی صدقہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو یہ صدقہ دینے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ثواب کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، تو ہم اسے دیں، اس کا دگنا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. تو یہ سب سے بہترین ہے. اور صرف اپنی انا میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مجھے ہم سب کے دلوں میں نرمی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.